جو کرتے ہیں 7 گھنٹے لکھے نہیں جاتے ہیں. اگر 7 گھنٹے سے پہلے ہم نماز توبہ پڑھ لیں, سجدے میں تھوڑا ذکر کر لیں, استغفر اللہ پڑھ لیں, وہ گناہ مٹ جاتا ہے. فرمایا اکثر لوگوں نے توبہ میں دیر کی, جہنم میں جانے والے اکثر وہ لوگ ہیں توبہ کی نیت کی تھی, ارادہ کیا تھا, مگر دیر کر دی. تو عقل کا زوال ہے. ہمیں نہیں پتا موت کب آئے گی, ہم کیسے دیر کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ, دوڑو دوڑو دوڑو, تیزی سے دوڑو توبہ کی طرف, کہیں موت نہ آ جائے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ ہو جائے زبان سے, آنکھ سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, شکم سے, فوراً اس کی توبہ کر لیں تاکہ ہمیں جہنم کا عذاب دیکھنا نہ پڑے. سلوات. اور اس کے بعد جو عقل کا پلر ہے کہ نیک کام انسان کر کے چھوڑ نہ دے. اگر آج کی شب زیارت عاشوراء کو آپ نے شروع کیا ہے تو اسے پھر ترک نہ کریں. ساری زندگی نیک کام کو کنٹینیو کریں, مسلسل کریں, تو یہ عاقل ہے, عقل مند ہے. نہیں کہ زیارت عاشوراء آج پڑھ دی پھر آپ نے ترک کر دیا. عقل مند نیک کام کو مسلسل انجام دیتا ہے یہاں تک کہ سب سے عظیم مقصد کو حاصل کرے, اس کی عقل کامل ہو جائے اور وہ امام زمانہ کی زیارت میں کامیاب ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد. نیک کام کو چھوڑے نہیں, مسلسل کرتے رہیں, چاہے تھوڑا ہی نیک عمل ہو, مگر وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے جو مسلسل کیا جائے. کر کے چھوڑ دے تو یہ محبوب نہیں اللہ کے ہاں. اور کل آپ نے سنا کہ عقل کا جو پلر ہے وہ ہے حیا. حیا, اگر حیا نہیں تو عقل نہیں, اگر انسان کے اندر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. خدا سے جب انسان حیا کرے گا کہ میں 24 گھنٹے خدا کی دربار میں ہوں, تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. انسان گناہ تب کرتا ہے جب خدا کی دربار میں بے حیا بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. آج انسان کے پاس کمپیوٹر کا علم ہے مگر اپنی ذات کا علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کیوں آیا ہوں اور کہاں جانا ہے. صلوات پڑھیں محمد. لہذا ساری انسان کی پریشانیوں کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت النفس سے. خود کو نہیں پہچانا, خود کو جسم سمجھ رہا ہے. اچھا گھر نہیں ہے تو ٹینشن میں, اچھی گاڑی نہیں ہے تو ٹینشن میں. یہ سب چیزیں جسم کے لیے, لباس کے لیے ہے. اصل خود کو پہچان جو تیرا اصل وجود روح ہے. عزیزان گرامی, آج بہت اہم گفتگو ہے. اب تک جتنی باتیں سنی ہیں وہ بھی اہم ہے, لیکن آج کی بحث ان 8 مجالس سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے عقل ہر ایک انسان کو اللہ نے دی ہے. کیوں پھر انسان گناہ کرتا ہے, کیوں ظلم کرتا ہے, کیوں انسان اللہ سے دور ہے؟ سب کو اللہ نے عقل دی ہے. کیوں قاتل بنتا ہے, کیوں ملعون بنتا ہے؟ اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے. مولا علی علیہ السلام نے زبردست چیز بتلائی ہے. پر عقل تو سبھی کے پاس ہے, مگر کیوں فرق ہے؟ ایک انسان عابد ہے, ایک زاہد ہے, ایک ظالم ہے, ایک قاتل ہے. فرق کیوں ہے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے عقل اللہ نے سب کو دی ہے, مگر عقل شہوت کے حجابوں میں دفن ہے. عقل شہوت کے حجابوں میں دفن ہے. انبیاء اولیاء کا کام ہے کہ ان حجابوں کو ہٹا دے تاکہ عقل حاکم ہو جائے اور تمام دیگر طاقتیں عقل کے تابع ہو جائیں. صلوات پہ محمد والے. فرمایا تیسرا عقل کا حجاب تکبر ہے. جس انسان کے اندر تکبر ہے نا,
اسے کبھی ہدایت کا نور نہیں ملے گا۔ تکبر نہیں ہے، قرآن نشانی بتلا دی کہ جو انسان متکبر ہے وہ کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ متکبر انسان کو اگر نصیحت کی جائے اسے غصہ آتا ہے، وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور نصیحت نہ سننے والا متکبر ہے، اس کے اندر تکبر کی نجاست ہے، اور تکبر کفر ہے۔ فاستکبر وکان من الکافرین، تکبر حجاب ہے عقل کے لیے، عقل دفن ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر تکبر ہے، یعنی غلطی کو نہ ماننا ہی شیطانیت، نصیحت کو نہ سننا ہی شیطانیت ہے۔ اس انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں، توبہ کے دروازے بند ہیں، جو نصیحت کو نہیں سنتا، اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین شخص کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو خود کو سب سے عقل مند سمجھے وہ سب سے بے وقوف ترین ہے۔ جو کہ میں دنیا میں سب سے بڑا عاقل ہوں، یہ عجب ہے، عجب، عبادتوں کی وجہ سے ناز کرتا ہے، عجب ہے۔ عقل کا نشہ، اللہ اکبر، فرمایا کبھی پیسہ زیادہ ہو جائے تو پیسے کا نشہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عقل بہہ جاتی ہے۔ پیسہ بری چیز ہے، اگر انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو، ایمان نہ ہو، عقل نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے۔ فرمایا تھا زیادہ مال نشے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس نشے میں عقل انسان کی ناقص ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ علم اگر بغیر عمل کے ہے تو وہ بھی نشہ بن جاتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی عالم نہیں۔ علم کا تو مقصد یہ کہ انسان کا تکبر ختم ہو، انسان کے اندر تواضع پیدا ہو، انسان خود کو خادم کہے، خود کو سب سے کم سمجھے۔ لیکن کیا ہے کہ جب علم بے عمل کے پاس آ جائے، علم ہے مگر عمل نہیں ہے، تو علم اگر بغیر عمل کے ہو تو فرمائیے کیا بنتا ہے؟ یہ نشہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تیسرا نشہ یہ لوگوں کی تعریف کرنا ہے۔ لوگ آگے تعریف کرتے ہیں نا، یہ اکثر جو بڑے بڑے سیاستدان، وزیر، یہ جو بے وقوف بندے ہیں نا، لوگ آ کے ان کی چمچا گیری کرتے ہیں اور ایسی تعریفیں کرتے ہیں جن کے وہ ذرہ برابر لائق نہیں ہوتے، مگر سمجھتے کہ ہم بہت عظیم انسان ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرمائے اسی طرح سے جوانی بھی بغیر تقویٰ کے ہو تو نشے میں بدل جاتی ہے۔ جوانی کا بھی نشہ ہے، انسان کے پاس طاقت ہے، انسان جوڑوں کراٹے جانتا ہے، انسان پہلوان ہے، تو یہ جوانی اگر بغیر تقویٰ کے ہو تو یہ نشے میں بدل جاتی ہے۔ یعنی انسان کو ان نشوں سے بھی بچنا ہے تاکہ عقل کو کمال ملے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آئیے عقل کا کمال سنیں۔ حجاب تو سن لیے جو خطرناک، البتہ 100 کے قریب حجاب ہے، ہم نے 3-4 بتلائے۔ آئیے اب عقل کو کمال کی طرف لے جائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں الذکر، ذکر خدا نور العقل، ذکر پروردگار کیا ہے؟ عقل کے لیے نور ہے، عقل کو کمال ملتا ہے۔ جس قدر ذکر زیادہ کرو گے تمہاری عقل اتنی بڑھے گی، جتنے غافل رہو گے اتنی تمہاری عقل کم ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور خصوصاً دائم الذکر، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس کی عقل ہماری عقل سے 1000 گنا افضل ہے۔ تو جو دائم الذکر رہتے ہیں ان کی عقل ہزاروں لاکھوں انسانوں سے جو غفلت میں رہتے ہیں ان سے عظیم تر ہے۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے اس لیے الذکر نور العقل، ذکر پروردگار
اللہ کی طرف سے نور ہے جو عقل کو ملتا ہے اور عقل پروان کرتی ہے. سب بات پڑھ دیں محمد. چھوٹے موٹے گناہ جو کرتے ہیں 7 گھنٹے لکھے نہیں جاتے ہیں. اگر 7 گھنٹے سے پہلے ہم نماز توبہ پڑھ لیں, سجدے میں تھوڑا ذکر کر لیں, استغفر اللہ پڑھ لیں, وہ گناہ مٹ جاتے. فرمایا اکثر لوگوں نے توبہ میں دیر کی, جہنم میں جانے والے اکثر وہ لوگ ہیں توبہ کی نیت کی تھی, ارادہ کیا تھا, مگر دیر کر دی. تو عقل کا زوال ہے. ہمیں نہیں پتا موت کب آئے گی, ہم کیسے دیر کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ, دوڑو دوڑو دوڑو, تیزی سے دوڑو توبہ کی طرف, کہیں موت نہ آ جائے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ ہو جائے زبان سے, آنکھ سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, شکم سے, فوراً اس کی توبہ کر لیں تاکہ ہمیں جہنم کا عذاب دیکھنا نہ پڑے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. مولا سے 40 بھی طلب کریں کہ مولا اس سال بھی 40 میں بلا ہے, اپنی زیارت کرا. امام زمانہ کی زیارت کے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار موت نہ دینا, موت سے پہلے امام زمانہ کی زیارت نصیب کرنا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے سلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 5 مرتبہ سب مل کے یا رحمت راحمین یا اکرم اکرمین